بھائی ہمارے جو ساتھی ادھر ادھر کھڑے ہیں سے گزارش ہے تھوڑا مل جل کر بیٹھنے کی فکر کریں. جو ساتھی باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہے اور مجمع میں مل کر بیٹھنے کی فکر ہے. دیکھو اللہ کا بڑا احسان ہے, آپ حضرات کی کوششوں سے, آپ کی فکروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلسہ کرنے کے قابل ہمیں بنایا, اپنے بچوں کو وقت پر آپ سے بھیجا اور 2 طرفہ محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ اس نتیجے تک پہنچایا ہے. قریب بیٹھ جائیں. تو وہ شروعات میں قرات کے لیے میں ایک لڑکے کو دعوت دیتا ہوں, محمد جنید شیخ. وہ آگے اور تلاوت کلام اللہ پیش کر رہا ہے. محمد جنید شیخ. پہلے تو سب سے بنیادی چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ آج کے دور میں مکاتب اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ کی اہمیت کیا ہے. ہم سب کو اس کے بارے میں جب تک سمجھ نہیں ہوگی تب تک ہمیں اس کے بارے میں تقویت میں جانے کا شوق نہیں ہوگا. ہمارے بچے مکاتب کے اندر کیا سیکھتے ہیں, کیا تعلیمات انہیں دی جاتی ہیں اور ان مکاتب کی وقت کے تقاضے کے اعتبار سے کیا ضرورت ہے. اس لیے کہ عزیز اور دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں ہمارے ملک کو اور ہمارے ملک میں خصوصاً ہمارے صوبے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر شہر دیہات دیہات اس طرح مکاتب قرآنیہ کے قیام کی بنیاد پر مسلمانوں کے بڑے طبقے کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے دیا ہے. اور یہ اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ آج کی کفرستان کی طوفانی ہواؤں میں جس کے اندر رگ میں دوڑنے والے خون کے قطرے سے زیادہ کفر کی باتیں کانوں اور آنکھوں کے راستے انسان کے دل و دماغ پر اثر کرتی ہیں. پہلے ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک بچہ ایک بچی 20 سال 25 سال تک جن آنکھوں نے نمازی ماں دیکھی نمازی باپ دیکھے, جن آنکھوں نے قرآن پڑھتی دادی دیکھی قرآن پڑھتی ماں دیکھی, ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسے گھروں میں 22-25 سال کی عمر کے بعد مرتد ہونے کی خبریں شائع ہوتی. عزیزوں اور دوستوں, میں نے کچھ جمعہ پہلے یہاں سے کہا تھا کہ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ واقعہ دور دراز ہوتے ہیں, لیکن ہر واقعے سے ہم کو سبق پڑھنا چاہیے اور ہمیں سبق لینا چاہیے. اگر ہم سبق لینے کے قابل نہیں ہوئے تو جو واقعہ دنیا کے کونے میں ہوتا ہے وہ میرے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. جو کمی وہاں نظر آئی, اگر ان کمیوں میں ہم آگے گزرے تو اخبار کی سرخی میں آج ہم کسی کی خبر پڑھ رہے ہیں تو ہماری سرخی بھی چھپ سکتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اسی لیے یہ مکاتب قرآنیہ کا جو جال بچھا ہوا ہے مضبوط اور منظم انداز سے, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہ معصوم بچے جن کی تختی بالکل صاف ہوتی ہے, جس پر کسی قسم کا کوئی نقش نہیں ہوتا, جب یہ دنیا میں آئے تھے ایک کام میں اذان کہی گئی تھی, ایک کام میں تکبیر کہی گئی تھی, یہاں سے بنیاد ڈالی تھی. اس بنیاد کو پروان چڑھانے کے لیے یہ مکاتب کا میدان ہے. یہ احساس میں کو بتایا جاتا ہے کہ جو ایک کام میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی آپ کے کام میں ڈالی گئی, اس کے مقاصد کیا ہے, اللہ کون ہے, نبی کون ہے, ہم کون ہیں, اور ہمیں کیسا طرز زندگی اپنانا چاہیے, ہمیں کس کے پیچھے چلنا چاہیے, اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں کیا دے گے. عقائد کی بنیاد پر ان کو یہاں سے مضبوطی کے ساتھ وہ عقائد کو بتائے جاتے ہیں. ابھی بچیاں ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہماری جو رننگ کتابیں جو پڑھائی جاتی ہے اس کے متعلق یہ بچیاں سوال جواب کریں گی, جس میں عقیدے کے سوال جواب ہے. اس جواب کی جو بچیاں انہوں نے سوال جواب منہ پہ آتی ہے, کیونکہ عقیدہ رکھنے کی چیز نہیں ہے, یقین کی چیز. ہم دل سے مانتے ہیں اللہ ایک ہے, ہم دل سے مانتے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں, ہم دل سے مانتے ہیں کہ اس کا کوئی پارٹنر نہیں, بغیر کسی کی محتاجی کے اسی رب نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہ بغیر کسی کی شرکت کے اسے چلا رہا ہے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, گزشتہ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, آسمانی کتابوں کے بارے میں, مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں, حشر و نشر کے بارے میں, وہ سارے عقائد ان بچوں کو ان کی معصومیت کے ساتھ یہاں ان کو بار بار بلوایا جاتا ہے, کیونکہ جو چیز بار بار بلوائی جاتی ہے اس کا اثر دلوں پر پڑتا ہے. اسی لیے ہم اس کی اہمیت کو سمجھے. ہمارا مقصد کہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے قوم کے بچے ہیں, کسی بھلے ہمارا بچہ مکتب میں ہو نہ ہو, لیکن یہ بچے ہمارے سب کے ہیں. ہم سب کو اس کے بارے میں خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں مکتب میں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں 3 سال بچوں کی تعداد دگنی رہی ہے. گزشتہ اسی موقع پر جب جلسے کا پروگرام ہوا تھا کچھ تاریخ کے آگے پیچھے کی بنیاد پر, تو ہمارے بچوں کی تعداد 55 سے 60 کے بیچ میں تھی. آج الحمدللہ شروع سال میں جب داخلے ہوئے تو 115 کے آس پاس ہوئے تھے, لیکن والدین کی رہنے اور نہ رہنے کے سلسلے میں پختہ جو ہے مضبوطی کے اعتبار سے, کام کاج کے اعتبار سے, جیسے آتے ہیں کام کاج بدل جائے گا چلے جائے گا, اس بنیاد پر کچھ بچے چلے گئے. تو ابھی فی الحال تعداد 101 ہے, 101. کتنے بچے ہمارے وقت میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور اس میں سے قرآن کی جماعت کے ہمارے 25 بچے ہیں جن کا قرآن مہارت کے ساتھ صحت کے ساتھ ہے. اس میں سے ایک سیمپل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. وہ بچہ یہاں بیٹھ کر آپ کو مہارت کے ساتھ قرآن سنائے گا. اس بچے نے شروع سے لے کر قرآن کی صحت تک
مکمل تعلیم اسی وقت میں حاصل کی. اس نے شروع سے جب اسے کچھ نہیں آتا تھا وہاں سے اس نے تعلیم شروع کی. وہ کس نتیجے تک پہنچا ہے وہ آپ محسوس کریں گے. ابھی اس کا قرآن مکمل نہیں ہوا, ابھی اس کا ہاف بھی نہیں ہوا, ہاف سے بھی ہاف پورا ابھی اس کا ہوا. 6 پارے ہوئے, ان 6 پاروں میں اس کے قرآن پڑھنے کا انداز, صحت, بحال یا حروف وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. آپ بیٹھ کر اس کو جب وہ بچہ پڑھے گا تو آپ محسوس کریں گے. ہم آپ سے اتنی ہی گزارش کریں گے اور بچوں کے حق میں آپ دعا کریں کہ ماں باپ صرف ان کو ناظرہ تعلیم تک سٹاپ نہ کر دیں بلکہ ان کو حفظ قرآن میں لے جاؤ. ہماری ماں بہنیں بھی پردے کے پیچھے ہیں, ان کا بھی بچوں کو یہاں تک پہنچانے میں بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑی کوشش ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کی فکر میں بچے تعلیم کی پابندی کرتے ہیں. مرد دنیاوی مشاغل میں مصروف رہتے ہیں, ان کی بھی ذمہ داری باہر کی زندگی کی بہت بڑی, کم نہیں, لیکن گھریلو اندرونی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ہماری ماں بہنیں ان بچوں پر نظر رکھتے ہوئے دینی دنیاوی تعلیمات میں وقت پر ان کو بھیجنے کا جو نظام بناتے ہیں وہ بہت بڑی قربانی. اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. مردوں کے ساتھ ساتھ ہماری ماں بہنیں بھی نیت کریں کہ ہمارے بچے صرف ناظرہ تعلیم تک محدود نہ رہے بلکہ ترقی کریں, کیونکہ یہ بچے جب وقت کے اسی نظام سے جب باہر نکلیں گے تو ابھی تو یہ بچے بڑی خوبصورت انداز سے قرآن آپ کے سامنے پیش کریں گے, لیکن اس کی حفاظت کا نظم اگر ان بچوں کو اپنے گھروں میں اور ماحول میں نہیں ملا تو صرف 2 سال کے عرصے میں بچہ ایسا ہو جائے گا جیسا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں. ہمارے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں. میں اس سے پہلے جس وقت میں پڑھا تھا وہاں پہ مولانا کہتے تھے 45 مکاتب کمپٹیشن پروگرام میں جس بچہ فرسٹ رینک پر آیا تھا 2 سال کے بعد وہ بچہ اس گلی سے گزر رہا تھا تو وہ نئے مولانا کے سامنے اس مکتب کا سیمپل پیش کرنے کے لیے اس بچے کو جب انہوں نے بلایا اور قرآن کا پیج کھول کے جب اس کو پڑھنے کی دعوت دی گئی بچہ ایک آیت نہیں پڑھ پایا, صرف 2 سال. اور قاری عبدالرشید صاحب اجمیری جو ہمارے یہاں تشریف لائے, ان قاری صاحب نے اس بچے کی قرات پر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے ماں باپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حفظ کے لیے اسے قبول فرمائے. لیکن نگرانی اور ماں باپ کی عدم توجہی کی وجہ سے بچہ حفظ میں تو کیا جاتا ناظر قرآن سے بھی محروم ہو جائے. اس لیے ہمارا صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے, یہ باقی بھی رہے, یہ آگے بھی بڑھے. اسی لیے سارے افراد اس کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاضری کو قبول فرمائے, ہمارے ماں بہنوں کی حاضری کو قبول فرمائے کہ آپ نے شرکت فرما کر حوصلہ افزائی فرمائی, اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس جلسے کو رونق بخشی. اب جو ہم جلسے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہماری ہر مجلس میں سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالی کے نام سے اس کے کلام کی تلاوت سے جلسے کا آغاز کرتے ہیں کہ بچے نے جو قرات پیش کی ہے اس کے بعد ہم ایک دوسرے بچے کو قرات کے لیے بلاتے ہیں. وہ بچہ آپ کے سامنے قرآن پڑھے گا. اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے مجلس کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر سب سے پہلی پہچان اللہ ہی کی ہے. ہم جب دنیا میں آئے تھے تو ایک کام میں اس وقت جب ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا دنیا کیا ہے تو یہ کہا گیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر, رائٹ میں بھی یہی لیفٹ میں بھی یہی. تو ہمارے یہاں مجلس کے شروع میں ہم اللہ کے کلام سے جو نام سب سے پہلے ہمارے کام میں پڑھا, اللہ کرے دنیا سے جاتے ہوئے بھی سب سے آخر اور سب سے بنیادی نام اللہ ہی کا ہمارے دلوں پر اور زبان پر نقش رہے تاکہ اللہ اس کی بنیاد پر ہمیں جنت نصیب فرمائے. اور زندگی پر بچپنے سے لے کر دنیا میں آنے سے لے کر موت تک کے وقفے کے بیچ کی جو زندگی ہے اس میں بھی اللہ اسی نام کے احساس والی زندگی ہمیں عطا فرمائے. میں تلاوت کلام اللہ کے لیے مدرسے کے طالب علم کو دعوت دیتا ہوا ہے اور تلاوت کلام اللہ سے مجلس کا آغاز فرمائے. محمد علی قرآن میرا. لله
بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما
شان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعتیہ کلام پیش کرنے کے بعد میں مدرسے کے ایک بچے کو دعوت دیتا ہوں علم دین کی اہمیت پر وہ تقریر پیش کرے. محمد بن عبدالعزیز میری بات. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جناب صدر، محترم سامعین گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، حکم ملا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کہی جائیں. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں کہلا لے جو آپ حضرات کے لیے بھی اور میرے لیے بھی مفید ہو. میرے عزیزوں، علوم کا بہت ہے، مگر حدیث پاک میں جس علم کے حاصل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے وہ ہے علم دین، علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علم اسلام. یہ وہ علم ہے جو ایک انسان کو صحیح راہ دکھاتا ہے، بندے کو خدا سے ملاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تمیز سکھاتا ہے. یہی وہ علم ہے جس سے حاصل کرنے کی ترغیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا. اس علم میں زیادتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنے کی ترغیب دی ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. ہر مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے. یاد رکھیے، مال و دولت فرعون، قارون، کفار موجہ کی وراثت ہے، اور جو علم حضرات حاصل کر رہے ہیں وہ انبیاء، علماء اور صلحاء کی وراثت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء. بے شک علماء انبیاء کے وارث ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، مال و سرمایہ عن قریب منع ہو جائے گا اور علم انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہے گا. یہی وہ علم ہے جس کے حاصل کرنے کی ترغیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا اور فرمایا تعلموا العلم، تم علم دین حاصل کرو. اور اسی علم کی اہمیت کے پیش نظر ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، حکمت اور دانائی کی بات مومن کا ایک شدہ مال ہے اور وہ اسے جہاں بھی پائے اپنا مال سمجھ کر حاصل کر لے. یہاں تک کہ کافر کے پاس بھی جو علم و دانائی ہوئے تو مومن کو چاہے کہ اسے حاصل کرے. ایک شاعر نے بہت اچھی نصیحت کی، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے. محترم بزرگوں اور دوستوں، یقین صرف وہ بچہ نہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، بلکہ وہ بھی یتیم ہے جو علم و ادب سے محروم رہا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلم العلم کے بعد فرمایا وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ. جب تم علم دین حاصل کرو تو اس کے لیے سنجیدگی، وقار، ادب و احترام بہت ضروری ہے. آپ حضرات بولتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں ادب کا نصیب بے ادب بے نصیب. میں کہاں کرتا ہوں ادب ایک تاج ہے جو سے خدا کا، ادب ایک تاج ہے جو سے خدا کا، چڑھا سر پہ جہاں چاہے چلا جا. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بات محترم بزرگوں اور دوستوں یاد رکھیے، جس نے وقار ادب کو راہ دیا کامیاب ہوا اور جس نے وقار ادب کا خیال نہیں رکھا برباد ہوا، ناکام ہوا. آپ حضرات کے لیے ضروری ہے کہ آپ پڑھنے میں ادب کا خیال رکھیں، کتاب لے کر چلنے میں ادب کا خیال رکھیں، درسگاہ کا ادب کیجیے. مدرسہ آپ کے لیے ماجر علمی ہے، اس کو گندا ہونے سے بچائیے، اس کی صفائی کا خیال رکھیے، اساتذہ کرام کا ادب کیجیے.
کہ علم دین کی اہمیت پر تقریر پیش کرنے کے بعد میں ہمارے مدرسے میں جو بچے قرآن کریم کی تعلیم لے جاتے ہیں ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ 40 احادیث آپ زبانی یاد کریں. ان کے بارے میں متفرقہ کی جو کتاب ہے جس میں سیرت، توحید اور موتا معانی کی سنت اس میں مذکور ہے، اس میں تقریر پیش پر 40 احادیث مختصر لکھی گئی. تو ہم بچوں کو ترغیب دیتے ہیں، وقت کی قلت کی بنیاد پر ان پر فورس نہیں کر سکتے، لیکن ترغیبی انداز میں انہیں سمجھاتے ہیں، اس کے فضائل بتاتے ہیں. تو کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے 40 احادیث زبانی یاد کی ہیں. تو میں اس بچے کو دعوت دیتا ہوں، سوال جواب کے انداز میں 2 بچے آئے، نفیس عبدالشکور ابوذر اسلم، 40 احادیث سوال جواب کے انداز میں پیش رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے بھائی جان، بہت خوش ہو؟ الحمدللہ بھائی جان، اللہ تعالیٰ کا شکر سے خوشی عطا فرمائے. بھائی جان ہمیں تو باخبر کرو، خوشی کی بات کی. ایسا بات ہے کہ اس قابل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا قرآن شریف پورا ہوا ہے اور میں نے 7 سال میں 40 حدیث کی زبانی ترجمے کے ساتھ یاد کی ہے. اچھا بھائی، تو آپ ہمیں بھی 40 حدیثیں ترجمے کے ساتھ سناؤ. اچھا تو سنو. حدیث نمبر 1، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. حدیث نمبر 2، السلام قبل السلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 3، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام دعا کرو. حدیث نمبر 4، الدین یسر، دین بہت آسان ہے. حدیث نمبر 5، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس میں نجات پائے. اب آپ حدیث نمبر 16 سے 20 تک سنائیے. اللہ کی مدد اجتماعیت پر ہے. حدیث نمبر 17، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. حدیث نمبر 18، الطہور شطر ایمان، خاطر کے ایمان کا حصہ ہے. حدیث نمبر 19، المؤمن بالعدل المؤمن، ایمان والا ایمان والے کے لیے آئینہ ہے. حدیث نمبر 20، المسلم والمسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اب آپ حدیث نمبر 26 سے 30 تک سنائیے. الشقی لا يدخل الجنہ، بقی جنت میں داخل نہ ہوگا. حدیث نمبر 27، لا يدخل الجنہ القاسم، حصہ لینے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. حدیث نمبر 28، لا يدخل الجنہ النمام، صبح کو جنت میں داخل نہ ہوگا. حدیث نمبر 19، لا تتخذوا القبور مساجدا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ. حدیث نمبر 30، من بخشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ مسلمانوں میں سے نہیں. اب آپ حدیث نمبر 36 سے 40 تک سنائیے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی مصالحت کیا تو انہی میں سے ہے. حدیث نمبر 35، الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حدیث نمبر 38، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے. حدیث نمبر 39، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عظیم کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں. حدیث نمبر 40، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ سب سے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے. ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھی حدیث سنائی. اللہ تعالیٰ ان سنی ہوئی حدیثوں کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے کو ماشاءاللہ 40 حدیثیں بغیر کسی اٹک کے یاد ہے، لیکن وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے 5 کے درمیان میں گیپ کیا گیا، ورنہ اس بچے کو پوری ماشاءاللہ یاد ہے. جتنی پڑھی گئی ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی احادیثوں میں زندگی کی خوشیوں کے بڑے بڑے راز کے یہاں ہیں. اس میں کی ہر بات اتنی وزنی ہے کیونکہ کہنے والا اللہ کے بعد سب سے بڑے مقام پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد سب سے اونچا ہے، اور آپ کی ہر باتوں کے اندر بہت بڑا مواد چھپا
اسی لیے ان احادیث کو ہم دھیان سے سنے بھی اور اس پر عمل کرنے کے اللہ سے توفیق مانگے اور حد تک بسا اپنے حساب میں جتنا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دوسرا اس کے بعد ہمارے مدرسے میں نورانی مکاتب میں 6 حصوں پر 6 پارٹس پر بچوں کو مکاتب کے درمیان میں جو 5-6 سال کا وقفہ رہتا ہے اس میں منظم انداز سے دینی معلومات عقائد کے ساتھ کس طرح ملے اس میں بڑا بنیادی چیپٹرز رکھا ہے. ایج کے حساب سے تعلیم کے نظام کے حساب سے ہمارے مکتب میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ عقائد کا باب سیرت کا باب اور خاص سوال جواب بچوں کو زبان یاد رہے تاکہ بچے اس کو یہاں سے محفوظ کر کے لے کر جائے صرف کتاب میں باقی نہ رہے بلکہ تو وہ کتاب جو پڑھائی جاتی ہے 2 بچوں کو میں دعوت دیتا ہوں جنہوں نے یہ کتاب کے سوال جواب کو زبانی یاد کیا ہے. آپ کے سامنے سوال جواب کے انداز میں وہ 2 بچیاں اپنی کتابی پڑھی ہوئی تعلیم آپ کے سامنے پیش کرے گی. آپ ان کے حق میں دعا فرمائیں اور ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی معلومات حاصل کرنے کے اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. تو کتابی سوال جواب پیش کرنے کے لیے میں مدرسے کی 2 بچیوں کو دعوت دیتا ہوں. فاطمہ قاری اعجاز علی نامزاد تشریف لائیں. بچوں نے جو حدیث پیش کی ہے ان لوگوں کو ایک ساتھ کی طرف سے حاجی غلام مجید قریشی صاحب کی طرف سے ایک رقم ملی ہے. ساتھی آپ نے لیا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. क्या बात है बहन फातिमा खान की मुलाकात नहीं हो रही है? अरे बहन क्या करूं, पढ़ने का सिलसिला ऐसा लगा हुआ है कि वक्त ही
दीन की खातिर वतन छोड़ने वाले मुहाजिर कहलाए और अपने वतन में मुहाजिरीन की मदद करने वाले अंसार कहलाए। शक्के सदर का वाक़या 4 मरतबा पेश आया। नंबर 1, 4 साल की उम्र में हज़रत हलीमा के यहाँ। नंबर 2, 10 साल की उम्र में। नंबर 3, बासत के वक्त। नंबर 4, वाक़या मेराज के वक्त। जिस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की उसे ग़ज़वा कहते हैं और जिस जंग में शिरकत नहीं की उसे सरिया कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे तकरीबन 20 बाल सफेद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम कुरैश था। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह मैं बच्चियों ने जो सवाल जवाब के अंदाज में सीरत की वो मालूमात पेश की है, ये ऐसे दौर में मालूमात है जिस दौर का खाली मैं नक्शा सुनाना चाहता हूँ। हम सब के सामने होगा BBC, बहुत सारे लोग सुनते हैं, कुछ फिल्म स्टार लोग चलाते हैं। उसमें एक मुसलमान का बच्चा सवाल जवाब के मैदान में वहाँ पहुँचा। उससे पूछा गया, शायद जालिम नाम उसका अब्दुल्ला का कोई ऐसा नाम था। तो उस बच्चे के सामने सवाल रखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? ऑप्शंस 3 थे। ए अब्दुल्ला, बी उसमें था अबू तालिब और सी अब्दुल मुत्तलिब। पहले सवाल में रॉन्ग आया, 2 ऑप्शन बचे। दूसरे सवाल को उसको मौका दिया गया, ए में था अब्दुल्ला और दूसरे में था अब्दुल मुत्तलिब। बच्चे ने दूसरे सवाल के ऑप्शन में सही जवाब दिया ए, लेकिन उस मजलिस के खत्म के बाद इंटरव्यू में लोगों को हैरान कर दिया। उस बच्चे से ये पूछा गया कि सेकंड टाइम जब आपको ये मौका दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का इस्म गिरामी क्या है, तो ए और बी में से करने में आपने ए को क्यों चॉइस किया? तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, ये फर्स्ट था इसलिए मैंने उसको चॉइस किया। ये हमारे सामने बड़ी दुख की घड़ी। जिस बच्चे को मकतब की सीढ़ी चढ़ने से पहले बताया जाता है कि हमारा रिश्ता नबी से क्या है, सिर्फ नाम की हद तक हमें ये नहीं मालूम, तो किरदार का इल्म हमें कैसे आए, तालीमात का इल्म कैसे आए? हमारे इन बच्चों को उस स्टेज तक पहुंचने के बाद जब ये बतानी है, ऐसे माहौल और ऐसे दीन से दूरी के हालात में इन बच्चियों को नबी साहब का नसब नामा याद हो, अज़वाज मुतहहरात का नाम याद हो, इन बच्चियों को शक्के सदर के वाक़ियात याद हो, इन बच्चियों को जो है ग़ज़वा और सरिया के दरमियान में फ़र्क का इल्म हो, ये कितनी बड़ी सआदत की बात। ये इसका सहरा जाता है हमारी माँ बहनों को, हमारे पेरेंट्स को और इन पर मेहनत करने वाले असातिज़ा को। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम को मुबारक करे और इन बच्चों की ईमानी तहफ़्फ़ुज़ का इसको अल्लाह तबारक व तआला सरमाया बनाए। इसके बाद जो है वालिदैन की खिदमत पर मुकालमा। देखिए अजीज़ों और दोस्तों, किसी भी जलसे में बच्चों की जुबानें बड़े छोटी होती है लेकिन बातें बड़ों की होती है। बच्चे मुकालमा की शक्ल में कोई बात पेश करे या तकरीर की शक्ल में या किसी और अंदाज में, बात तो जो है वही होती है जो बड़ों की होती है। इसलिए हम अमल की नीयत से सुने और इन बातों को अपने दिल पर लेकर अमल की नीयत से यहाँ से जाने की कोशिश करें जब मजलिस खत्म हो, लेकिन नीयत अमल की रखे। मैं मदरसे के 2 बच्चों को दावत देता हूँ, वालिदैन की खिदमत की अहमियत पर मुकालमा की शक्ल में जो है सवाल जवाब पेश फरमाए। अब्दुल रहमान सिराज आकिब मुराद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल रहमान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
दिन से गुलिस्तान वालिदा की तबीयत सख्त खराब है और मैं नौकर बनकर रह गया। सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। उनको खाना खिलाना, उनकी बिस्तर की सफाई करना, उनके कपड़ों को साफ करना, ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। माशाअल्लाह, आप बहुत खुशनसीब है। खुशनसीब? और मैं वो कैसे? मेरे भाई, ये तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको वालिदैन की खिदमत करके जन्नत कमाने का मौका मिलता है। अच्छा, यानी मुझे सब मुशक्कत उठाकर जन्नत मिलेगी? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह। क्या आपने करम में रहने वाले अवेस बिन हामिद का वाक़या नहीं सुना, जिन्हें हम अवेस करनी के नाम से जानते हैं? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। क्या आप मुझे सुनाएंगे? जी बिल्कुल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से अवेस करने के कुछ अवसर जिक्र करने के बाद फरमाया, अगर तुम इससे अपने ये इस्तिग़फ़ार करवा सको तो लाज़मी करवाना। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करवाई। सुभान अल्लाह, यानी वालिदैन की खिदमत का ये अजर जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मिल सकी। ये बिल्कुल। और मेरे भाई, क्या आपको वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखने का अजर मालूम है? जी नहीं, क्या मतलब? वालिदैन को देखने का भी अजर है? जी बिल्कुल। और मैं आपको ये अजर बताऊं वरना आप खुशी से पागल हो जाएंगे, फिर तो आप जरूर बताइए। मेरे भाई, वालिदैन को एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखने का मक़बूल अजर सवाब है। सुभान अल्लाह, क्या ही अच्छी बात बताई आपने। मैं तो अपनी वालिदा की खिदमत अपने लिए सजा समझ रहा था, लेकिन आपसे मिलकर मालूम हुआ ये तो जज़ा ही जज़ा है, जन्नत ही जन्नत है। मेरे भाई, हमें तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दुआ भी सिखाई है जो हमने वालिदैन की मांगे, तो आप मुझे भी सिखा दीजिए कि मैं फर्ज नमाज के बाद मांगा करूं। जी बिल्कुल, मैं आपको भी सिखा दूं। तो वो दुआ ये है, रब्बिर रहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और मैं इंशाअल्लाह इस दुआ का इस्तेमाल जरूर करूंगा और वालिदैन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई, मुझे एक और प्यारी हदीस याद आ गई, अगर आप इजाजत दें तो मैं वो भी सुना दूं? जी जरूर, क्यों नहीं। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। उसके साथ एक बूढ़ा शख्स था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये बूढ़ा शख्स कौन है? उस शख्स ने जवाब दिया, ये मेरा वालिद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके आगे मत जाना, मजलिस में इनसे पहले मत बैठना, इनका नाम लेकर मत पुकारना, इनको गाली मत देना। सुभान अल्लाह, यानी वालिदैन की इज्जत की ताकीद की गई है। बिल्कुल। और मेरे भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की रज़ामंदी भी अल्लाह की रज़ामंदी है और माँ बाप की नाराज़गी भी अल्लाह की नाराज़गी है। मेरे भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। मुझे इतने सारे प्रकार मालूम नहीं थे। अल्लाह ताला मुझे और आपको वालिदैन की खिदमत करके जन्नत में जाने का ज़रिया हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल, साथियों की तरफ से बच्चों को इनाम दिया गया है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए के लेने को। और एक साहब की तरफ से इनाम आया है, नाम समझ में आता है, बाकी ऊपर डॉक्टर की राइटिंग है, समझ में नहीं आती, बाद में हम इनसे खुलासा कर लेंगे। ये हाजी गुलाम हुसैन कुरैशी की तरफ से एक रकम है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। लेकिन इतनी कि ऊपर की जुबान समझ में थोड़ी कम आती, बाद में पूछ लेंगे। अल्लाह ताला इनके लेने को कबूल फरमाए। अजीज़ों और दोस्तों, हमें बच्चों के सिलसिले में इस तरह की हौसला अफजाई करनी चाहिए। बच्चे यहाँ खड़े रहकर प्रोग्राम जब पेश करें, हमारे 100 रुपये से 200 रुपये से हमारा जेब खाली नहीं हो जाता, लेकिन बच्चों की इस एज में हमारा 100 का नोट इनको मुस्तक़बिल में किस दर्जे तक पहुँचा सकता है वो हम सोच नहीं सकते। मदारिस इस्लामिया में जो स्टूडेंट जो तलबा पढ़ते हैं, उन तलबा में हायर रैंक पर जाने वाले, फर्स्ट पोजीशन पर जाने वाले, उन बच्चों को किरात में, नात में, फिर मुसाबके में, अरबी हो, किरात का हो, उनमें नुमायां इनामात से नवाजा जाता है। जबकि मदारिस इस्लामिया में बच्चों के पढ़ने वालों की तादाद बड़ी कसीर होती है, जो 1000 प्लस या उससे कुछ आगे पीछे होती है, लेकिन फिर भी इनाम से अल्लाह इनको महरूम नहीं रखता है। हमें भी अपने दिल में ये बात लेने की ज़रूरत है। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो प्रोग्राम पेश करें, हम किसी भी जगह जलसे में जाए, किसी भी मजलिस में जाए, बच्चों की हौसला अफजाई जरूर करें। जिन साथियों ने की है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ से कबूल फरमाए। जिन साथियों ने मजलिस में नियत की, मुस्तक़बिल के एतबार से अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमाए। और बच्चों के प्रोग्राम को भी अल्लाह कबूल फरमाए।
एक दो प्रोग्राम्स और थे, लेकिन वक्त की किल्लत को सामने रखते हुए हमारे सामने असल हमें जो बात सुननी है वो हजरत की सुननी है। इतने दूर की मसाफत तय करने के बाद और हजरत को अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ा मकाम दिया है और एक बड़ी पोजीशन पर रखा है। बड़ों की मौजूदगी में बड़े मकाम तक अल्लाह ने इनको जगह नसीब फरमाई। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं जिस मनसब औलिया पर अल्लाह ने बड़ों की मंशा के मुताबिक फाइज किया है, उस मनसब का सही हक अदा करने के अल्लाह इन्हें तौफीक अता फरमावे और इससे अल्लाह तबारक व तआला अपनी रज़ा को अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम को जरिया बनावे। तो हजरत हमारे दरमियान में तशरीफ लाए हैं, हालांकि तसलसल के साथ हजरत के असफार है। रोजाना हमारा जलसा, हालांकि हमको पता है 12 तारीख को होने वाला था, लेकिन हमने उसको डिले किया क्योंकि हजरत के मुस्तकिल असफार थे, लेकिन फिर भी हमको उन्होंने महरूम नहीं किया, हमको वक्त जरूर दिया। हम तहे दिल से हजरत का शुक्रिया अदा करते हैं कि हजरत गोरना को मसरूफियत के बावजूद हमारी दावत पर लब्बैक कहकर अपनी मसाफत को तय करके हजरत हमारे दरमियान में तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। हम अपनी तरफ से, मुंतज़िमीन मदरसे की तरफ से, हाज़िरीन मजलिस की तरफ से, पूरे शहर वापी की तरफ से हजरत का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हजरत ने यहाँ हाजिरी देकर हमको इस्तेमाल का बेहतरीन मौका अता फरमाया। और मैं हाजिरीन से खुसूसन गुजारिश करूँगा, अभी तक जिस तरह हम जम कर बैठे हैं, हम हजरत की बात को हम दिल से सुने, उसको जो है दिल से लेकर उसको ले जाने की कोशिश करें। हमारी माँ बहनें पर्दे की किसी जो तशरीफ फरमाएं कि हजरत की बातों में बहुत सारा तजर्बा टपकेगा, बहुत सारी इल्म की गहराई टपकेगी और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिस पर अमल करने के नतीजे में अल्लाह हमें कामयाबी के बुलंद मकाम तक इंशाअल्लाह पहुँचाएंगे। इसीलिए सब अमल की नीयत से सुने, ध्यान से सुने। अब मैं हजरत को दावत देता हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने मवाइद हसना से सामईन को मुस्तफीद फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ومن الأدعية المعثورة ما قيل فيه: اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضار ولا مضر. معزز محترم علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ننھے منھے طلباء، طالبات اور پردے کے پیچھے سے سننے والی معزز محترم ماں بہنوں،
ہم لوگ اس وقت مکتب کے اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ سے ہماری حاضری سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان بچوں کو حوصلہ ملتا ہے کہ یہ کوئی محترم شان قابل قدر چیز ہے جس میں ہمارے اتنے بڑے بڑے وڈیر اور اولیاء حضرات اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے تشریف لائے ہیں۔ اس کا ایک نہ سمجھا جانے والا اثر بچوں کے دلوں پر پڑتا ہے۔ آج اسکولوں کے اندر جو پیرنٹس کا دن ہوتا ہے یا ان کے کسی فنکشن کا دن ہوتا ہے اور والدوں کو بلایا جاتا ہے تو بچہ اس جلسے کو ایک اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ہم جن میدان میں بڑھ رہے ہیں اتنا بڑا کام ہے کہ ہمارے والدین اپنے کام کاج چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہماری حاضری سے ان بچوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، سینے چوڑے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے اس دل بیٹھنے کو بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنائے گا، اور ان بچوں کا جو مستقبل سنورے گا اور ان کو جو اچھی تعلیم ملے گی اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بھی حصہ لگانے والوں کے اندر شریک فرمائیں گے۔ معزز حضرات، کسی نے بڑی پتے کی بات کری، اس نے کہا کہ کسی شخص کا بڑھاپا کیسا جانا ہے، اس کو آج سے دیکھنا ہو تو ان کی اولاد کو دیکھ لو۔ اگر ان کی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت ہوئی ہے تو اندازے کے مطابق آپ بڑے ٹوٹوں کے انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا بڑھاپا راحت سے، چین سے، سکون سے اور خوشحالی سے جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہوئی ہے تو ویسے اللہ تعالیٰ ہی محافظ ہے، مگر اندازہ یہ ہے کہ یہ اولاد جن کو بچپنے میں ان کا حق نہیں دیا گیا، بڑے ہونے کے بعد اور ماں باپ کو اس وقت بڑھاپے میں ان کی لکڑی کی ضرورت پڑے گی، شاید یہ بچے ماں باپ کی لکڑی نہ بن سکے، اور اللہ نہ کرے بجائے راحت پہنچانے کے کہیں انہیں اس عمر کے اندر، جس عمر میں انسان دکھوں کے سہنے کا متحمل بھی نہیں رہتا، شاید بہت ساری دکھ کی چیزیں ان کے وجہ سے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دستور دنیا کا اپنا ایک ہے، آپ برف پر ہاتھ رکھیں گے ٹھنڈا لگے گا اور انگارے پر ہاتھ پڑے گا تو گرم لگے گا، دنیا کا اپنا دستور ہے۔ پھر بھی اللہ کسی پر اپنا فضل فرما دے تو اس پر کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ میں تو آگے ایک قدم بڑھ کر آپ کو یہاں تک کہوں گا کہ اگر کسی انسان کی آخرت کی خوشحالی اور بدحالی دیکھنی ہو تو بچوں کو دیکھیں۔ انسان کے ایک تو اپنے اعمال ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اعمال تنہا اگر کافی ہوتے تو قرآن کریم میں وہ نقشے نہ کھینچے جاتے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے میدان محشر میں بھاگیں گے۔ حالانکہ یہ آدمی اپنے کہیں سب نیک عمل کرنے والا، زندگی اس نے عبادت و فرمانبرداری میں گزار دی، مگر اولاد کی تعلیم و تربیت سے اس نے صحیح حصہ نہیں لیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ ایسا دن ہوگا قیامت کا جس میں انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ مجھے بتائیے، یہی اولاد جو تھوڑی دیر کے لیے اگر ماں اور باپ کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے تو ہماری پریشانی کا کیا حال ہوتا ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں اورنگ آباد گیا تھا، وہاں ہمارے جو میزبان تھے ان کے ساتھ کسی جگہ نکلنا تھا تو وہ اپنی بچی کو بھی ساتھ لے رہے تھے۔ جب نکلنے کا وقت آیا بچی کو گھر میں ڈھونڈتے ہیں نہیں مل رہی ہے، باہر ڈھونڈتے ہیں نہیں مل رہی ہے، سب پریشان کہ آخر کون اٹھا گیا اس کو۔ کتنی دیر بعد وہ بچی اپنی چھوٹی چھوٹی سہیلیوں کے ساتھ آئی، کچھ پان لینے کے لیے گئی تھی، لیکن یہ وقت جو گزرا جس میں پتہ نہیں یہ بچی کہاں چلی گئی، اتنی سرابی تھی اور پریشانی کا حال تھا کہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہی اولاد جو تھوڑی دیر کے لیے ماں کی نگاہ سے اوجھل ہوتی ہے، باپ کی نگاہ سے اوجھل ہوتی ہے، ماں اور باپ
ان اولاد سے آخر محشر کے میدان میں کیوں بھاگیں گے والدین؟ کیا اس میں کچھ اندازہ ہم کو ملتا ہے کہ صرف ہمارے اعمال کے ساتھ ہماری آخرت وابستہ نہیں ہے، بلکہ ہماری اولاد چاہے بیٹے ہو یا بیٹی، ان کے ساتھ بھی ہماری آخرت کی بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں، بہت بڑا تعلق ہے، اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت یا بری تعلیم و تربیت کے ساتھ ہماری آخرت کی کامیابی اور ناکامیابی کریں گے بہت آسانی سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے انسان جب مر جاتا ہے تو ان کی اولاد کے اچھے برے اعمال ہر پیر کو اور جمعرات کو ماں باپ کی خدمت میں جب وہ قبر میں ہوتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت اگر ہم نے کی ہوگی اور ان بچوں کو ان کا حق بچپنے میں دیا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ اولاد دیندار رہی ہوگی تو اچھے اعمال کرے گی، اور مرنے کے بعد جب ہم قبر میں راحت کی متلاشی ہوں گے، راحت چاہنے والے ہوں گے، ہمارے ان بچوں کے اچھے اعمال جب قبر میں ہم پر پیش کیے جائیں گے ہمارا جی خوش ہو۔ اور اللہ نہ کرے اگر ان بچوں کو صحیح آداب اسلام سے ہم نے واقف نہیں کیا، شریعت کی بنیادی چیزوں سے ہم نے ان کو غافل رکھا، کم و مکتب میں نہ بھیج کر ان کی تعلیم و تربیت کا حق ہم نے مارا، یا مکتب میں کم وقت دے کر ان کو جتنا دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دیا، جس کے زیر اثر یہ بچے اگر برائی کرنے لگے، ہمارے مرنے کے بعد ان کے برے اعمال ہمارے قبر میں اگر داخل ہو رہے ہوں تو جیتے جی تو ہم پریشان رہے، مرنے کے بعد بھی ہم نے اپنی پریشانی کا سامنا کر لیا۔ صرف اپنے اعمال کے ساتھ انسان کی قبر اور آخرت وابستہ نہیں ہے، ہمارا ایک بہت بنیادی فرض یہ بھی ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی اولاد کی تعلیم و تربیت اسلامی نقطۂ نظر سے۔ میرے بھائیوں اتنی بنیادی چیز ہے، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آنکھیں بند ہوئی تو فوراً آدمی محسوس کر لے گا کہ اچھے بچوں کی اچھی تربیت ہوئی۔ ہمارے ہی قبر کے پڑوس میں اگر کوئی ایسا شخص سویا ہوا ہے کہ جس نے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم تربیت کی، جس کی وجہ سے وہ نمازی بنی، روزے دار بنی، زکات دینے والی بنی وہ اولاد، اور ان کے اچھے اعمال پیش، اور ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے بچے صحیح حق نہ پا سکے، برے ہوئے، تو ان کے برے اعمال جب ہماری قبر میں پیش ہوں گے کتنے دکھ کی چیز ہے۔ میرے بھائیوں ہماری زندگی بھی اولاد سے وابستہ ہے، اور نماز اور موت کے بعد والی زندگی بھی اولاد سے وابستہ ہے۔ اس گر کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ جن حضرات نے اپنی اس ناسوتی زندگی میں اسے سمجھا، وہ حضرات اپنی دنیا بھی کامیاب کر گئے اور آخرت کے لیے بھی کامیابی کا سامان چھوڑ گئے، اور جنہوں نے ان بچوں کی اس حیثیت کو نہیں سمجھا وہ دنیا میں بھی خاطر قائم رہے اور آخرت کے اندر بھی قائم و حاضر رہے۔ میں نے ابھی شروع میں آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ اس میں جہنمیوں کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، تم دیکھو گے ان مجرموں کو کہ ان گنہگاروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، خاشعین، ان کی نگاہیں اور گردنیں جھکی جھکی ہوگی، ينظرون من طرف خفی، یہ صحیح طریقے سے دیکھ بھی نہیں سکیں گے، ایسے کنگھیوں سے دیکھیں گے اس کو طرف خفی سے۔ جب آپ کو معلوم ہے دنیا میں بھی ہوتا ہے ایک آدمی خوف میں ہو تو کسی چیز کو ٹکی لگا کر نہیں دیکھ سکتا، بلکہ وہ کنگھی سے دیکھتا ہے کہ کہیں میری نگاہ اچک نہیں جائے۔ یہ ان کا حال ہوگا مجرموں کا۔ ادھر مومن بھی کھڑے ہوں گے تو مسلمان مومن ان مجرموں کو گنہگاروں کو دیکھ کر کہیں گے وقال الذین آمنوا، ایمان والے لوگ کہیں گے ان الخاسرین، آج سچے خسارہ اٹھانے والے، نقصان میں رہنے والے، سچ کا سب لاس اٹھانے والے کون ہیں؟ الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے خود کو بھی گھاٹے میں ڈالا، واہلیہم، اور اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو خسارے کے اندر ڈالا۔ یوم القیامہ، آج قیامت کا دن ہے، محشر کا دن ہے، آخرت میں حساب کتاب کا دن ہے۔ مومنوں کی یہ بات اتنی سچ تھی کہ جب بھی مومن کہیں گے، لیکن ہمارے رب نے قرآن کریم کا حصہ اس کو بنا دیا۔ سچا خاطر و خائن، سچا نقصان اٹھانے والا وہ نہیں ہے جس کو
अल्लाह फरमाता तिजारत का लॉस तो भर जाएगा, वहां नुकसान है, आप अगले साल बेनिफिट कमा लेंगे, लेकिन सचमुच खसारे का पट्टा जिसके साथ लग गया ये वो है जिसने खुद को भी खसारे में रखा और अपने अहलो अयाल को, अपनी बीवी को, बच्चों को, माताओं को, ज़ेरे रस्म को भी खसारे में। अला इन्न ज़ालिमीन फ़ी अज़ाबिन मुक़ीम, सुन लो, जिन लोगों ने जुल्म किया वो लोग हमेशा रहने वाले अज़ाब के अंदर मुब्तला होंगे। मुझे बताइए अल्लाह ताला इंसान के खसारे का और उनके अहलो अयाल के खसारे और नुकसान का जिक्र फरमा रहा है, वहाँ एक लफ्ज़ आ रहा है ज़ालिमीन, अला इन्न ज़ालिमीन। क्यों अल्लाह ज़ालिम कहता है इसको? इसलिए कि दूसरे का हक अदा न करना, किसी का हक मारना, इसे शरीयत की निगाह के अंदर जुल्म कहते हैं। उसने अपना भी हक मारा, दीनदारी पर उसको नहीं रखा और अपनी औलाद की सही तारीफ और तरबियत का हक नहीं दिलवाया, इसके पेश नज़र अल्लाह ने ये ज़ालिम ठहरा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं इनको एक दो रोज का अज़ाब नहीं मिलेगा, अज़ाब मुक़ीम, एक लंबा दायमी इनके लिए अल्लाह ताला ने अज़ाब कर दिया। मेरे भाइयों, जब हमें मालूम हो गया कि हमारा बुढ़ापा जिसमें हमको किसी नबी की जरूरत पड़े, वो भी हमारी औलाद की अच्छी और बुरी तालीम के साथ वाबस्ता है, और हमारी आंखें बंद होने के बाद वाली जिंदगी, कहो कब्र, कहो आखिरत, वो भी हमारे इन बच्चों के साथ वाबस्ता है। तो हमारे इन बच्चों के ऊपर तालीम और तरबियत के लिहाज से कितनी मेहनत करने की जरूरत है, उसका एक सही अंदाजा हम लोग निकाल। मेरे भाइयों, सच्ची बात यह है कि अगला जो जमाना आ रहा है, क़यामत से करीब जो ही जमाना होगा, एक बात तय कर लो कि लोगों के दिलो दिमाग से पाबंदी उठेगी और आजादी फैलेगी। ये दस्तूर है, हदीस शरीफ में इसके मज़ामीन आ चुके हैं। और आज वेस्टर्न कल्चर, मगरिबी है, पश्चिमी संस्कृति जो इस्लाम के मुखालिफ सीना काट के खड़ी हुई है, उसकी भरपूर कोशिश है कि लोगों के ज़हन और दिमाग से मजहब की पाबंदी खत्म कर दें और इन्हें जानवर बना दें। जानवर किसी उसूल का पाबंद नहीं होता। आपने देखा हिंदुस्तान का जो दस्तूर बंधारण है, उसमें ढोरों और जानवरों के लिए कितने उसूल हैं, वो मुकल्लफ ही नहीं है, इसकी दुनिया जानती है। ये वेस्टर्न कल्चर जान रहा है कि मजहब जो इंसान को बैलेंस में रखता है, एतदाल पर रखता है, उसको बीच से हटा देगा, और बीच में से एक मतलब हटा दिया, इंसान खड़े और जीते जी इंसान के ढांचे में होगा, लेकिन अपनी तबीयत के एतबार से ये जानवर नहीं होगा। आज ऐसे ही कानून आ रहे हैं, मुझे दलील की जरूरत नहीं है, ये लिविंग रिलेशनशिप क्या है। आज बच्चों को जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं और इस्लामी तालीम से उनको हिस्सा नहीं मिला, ये बताया जा रहा है कि निकाह क्या है। आपका जी जिसके साथ लग गया, जिस लड़की के साथ, वो राजी, आप राजी, संसार बसाओ। जब तक तुम दोनों राजी तब तक रहो, जब तुम दोनों के दरमियान में जबदलिश हो और नाइंतिफाकी हो, तो ये अपना रास्ता लेकर कोई दूसरा तलाश कर ले और ये अपना रास्ता लेकर कोई दूसरी तलाश करे। जानवरों में होता है कि किसी भी मादा के साथ कोई भी नर जो है अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी कर लेता है। हमारे उस्ताद थे, अल्लाह तबारक व तआला उनके उम्र में बरकत अता फरमावे, उनका ये खास मजमून था, वो एक बहुत जोश और खरोश के साथ और रोशनी में आकर वो फरमाते थे कि वेस्टर्न कल्चर की ये आज की कोशिश है कि इंसान को ढांचे के एतबार से भले कोई इंसान रहे, लेकिन उनको जानना है, और यही चीजें वो अपने तकरीर के अंदर जिक्र फरमाया करते हैं। मेरे भाइयों, एक बात तय है, दिन ज्यों ही आगे जाएंगे, क़यामत से करीब जमाना जाएगा, बुराइयां उठेगी, बुराइयां आएगी। अभी हमारे दरमियान में मजहब की पाबंदी थोड़ी बहुत दिख रही है, बुराइयों की बुराई हमारे ज़हन और दिमाग में कायम है। अगले दिनों के अंदर इसमें कमी आएगी और ये हदीस शरीफ में है। और क़यामत से करीब इतना बुरा जमाना आएगा कि आदमी आज सुनकर काम नहीं ला सकता। 1400 साल पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कुछ नक्शे खींचे हैं। अगर आपकी नबूवत पर कोई और चीज दलील न होती, यही बेसिक कोई यहाँ दलील होती, तो आपकी नबूवत पर ईमान लाने के लिए काफी थी। एक मुंसिफ मिजाज से इन बेसिक गोलियों को देखकर आप पर ईमान ला सकता है।
آپ 1400 سال پہلے وہ نقشے کھینچ رہے تھے جو ابھی شاید ہمارے درمیان میں پیش نہیں آئے. قیامت سے قریب زمانہ بگڑ جائے گا, اس زمانے میں پیش آئیں گے. اور آپ ایسے بیان فرما رہے تھے وہ آپ کے سامنے وہ نقشے لائی. چنانچہ ایک روایت ابن حجر ہیثمی نے ذکر کی ہے, اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ چند لوگ کسی جگہ چوراہے وغیرہ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, وہاں سے ایک لڑکی گزر رہی ہوگی. یہ سب اوباش, آوارہ گرد اور ادھر ادھر کے جو ہے لوگ ہوں گے, نوجوان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نوجوانوں میں سے ایک اٹھے گا اور اس جانے والی لڑکی کا سکرٹ اٹھائے گا اور اس کے ساتھ سب کے درمیان میں زنا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سہولیہ چادر پہنے ہوئے تھے, تو آپ نے اپنی سہولیہ چادر اٹھا کر یہ دکھایا کہ اس طرح سے اس کا سکرٹ اٹھائے گا اور سب کے درمیان میں وہ زنا کرے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کی نگاہیں جب ابھی 1400 سال گزرے ہیں, پتہ نہیں ابھی ایسے نقشے الحمدللہ معاشرے میں نہیں ہے, کب پیش آئیں گے وہ نہیں کر سکتے. لیکن کتنے سالوں پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرما دیا. آپ سمجھ سکتے ہیں آزادی کتنی بڑھ گئی ہوگی. جیسے ایک جانور دوسرے جانور کے ساتھ جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے کسی پردے کا محتاج نہیں, انسانوں میں یہ چیز آ جائے گی. اسی حدیث شریف میں آگے یہ بھی ہے کہ کوئی کچھ نہیں بول سکے گا, معاشرہ ہی ایسا ہو چکا ہوگا کہ گناہ کی ریل پیل ہوگی, سب کے دل گناہ سے مانوس ہو چکے ہوں گے, کسی کے دل میں برائی نہیں ہوگی. ایک آدمی اٹھ کر اتنا بولے گا, روایت میں ہے کہ ارے چھپ کر یہ چیز کرنی ہوتی کم سے کم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے زمانے کے ابو بکر و عمر کے درجے کا آدمی ہوگا. اتنی برائیوں کے میدان میں اتنا بولنا یہ جگر گردے کی بات ہوگی, کوئی اتنا بھی نہیں بول سکے گا. اتنے بھولے بھی ہوں گے. کیا اس روایت کے آئینے میں ہم لوگ یہ طے نہیں کر سکتے کہ انسان وحشی بن جائے گا, انسان حیوان جانور بن جائے گا, بس یہ آزادی کے دن آئے ہیں. میرے بھائیوں, ہمارے یہ بچے ہم سے جذبات رکھیں, لاگت رکھیں, ہماری خدمت ان دنوں کرے جن دنوں واقعی ہم لوگ خدمت کے محتاج ہوں, اور جب ہم بے دستوں کا خبر پہ پڑے ہوں تو انہیں اپنے وجود کے ساتھ ساتھ اپنے محسن والدین کی پڑی ہو. یہ تبھی ہو سکتا ہے جبکہ انہیں ان کا حق شریعت کی, دین کی تعلیم کا, قرآن کی تعلیم کا دیا ہے. میرے بھائیوں, ان بچوں کو آزادی مزاج سے اگر بچانا ہے, ایک ہی چیز بچا سکتی ہے, دو انداز سے کہہ سکتا ہوں, ایک ہی چیز بچا سکتی ہے, وہ ہے دین و شریعت, ایمان و اسلام, اچھی تعلیم اور اچھی تربیت. اگر ان بچوں کو آپ نے قرآن سکھایا, عقائد سکھائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائی, حضرات صحابہ اور خلفائے راشدین کے اچھے احوال سکھائے, یہی ایمان کی تعلیم ہے, یہی اسلام کی تعلیم ہے. انہیں معاشرت سکھائی, معاملات سکھائے, دوسرے کے ساتھ ادب و رسپیکٹ سکھایا, مختلف اخلاق سکھائے, عبادتیں سکھائی, نماز کا, روزے کا, طہارت کا, وضو کا, غسل کا عادی بنایا آپ نے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. تب جا کر ان بچوں کا بیلنس رہے گا, اور یہی چیز ہے جو بڑھاپے میں مفاد پرستی سے, مقصد سے اور مطلبی دنیا سے انسان کو دور رکھ کر والدین کی خدمت پر جو ہے انسان کو مجبور کر سکتی ہے. یہی وہ چیز ہے. ورنہ میں آپ کو ایک بات یہاں روک کر یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کو دو جگہ غلطی ہوئی. ہمارے ان بچوں کے حوالے سے دو جگہ ہم لوگ خطا ہوئے. ایک تو پہلی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے ان بچوں کی مالی خوشحالی اور ڈگری اور عہدے کی خوشحالی ہی میں ہماری خوشحالی دیکھی ہے. سب سے بڑی غلطی, سب سے بڑی غلطی. بچے خوشحال ہوں, صرف خوشحال ہوں, انہیں بھی تعلیم و تربیت نہ ملے. دیکھ لیجیے معاشرے کے اندر جو نقشے تعلیم ہو رہے ہیں, جن ماں باپ نے ان کا دینی شرعی تعلیم کا, تربیت کا حق مان کر صرف دنیاوی ڈگریاں دلوائے اور دل دلوائے, اور ان کے سکھ اور خوشحال رہنے ہی میں اپنا مستقبل سودا ہوا دیکھا, آج بڑھاپے میں وہ خون کے آنسو ہو رہے ہیں. میں زیادہ نہیں جاتا, واقعات سب کے سامنے ہیں. ابھی مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے پاکستان میں جو بوڑھے ہیں ان کا ایک
نقشہ پوچھا تھا. پچھلے دنوں ایک مضمون آیا تھا ان کا, ایک مسلمان لڑکا جس نے بڑی تعلیم پائی اور بہت جو ہے دنیاوی ڈگریاں حاصل کی, جب ان کے ماں باپ بوڑھے ہوئے اور اس کی جوانی کے دن آئے تو ماں باپ کی خدمت کا موقع آیا. اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے جی چراتے ہوئے اپنے بوڑھے گھر میں داخل کر دیا. اور پیپل ہاؤس جس کے اندر ماں باپ کو جو ہے اس نے داخل کر دیا. ٹھیک ہے, کچھ عرصہ تھوڑا تھوڑا تو وہ جاتا ہے, ماں باپ کی دیکھ بھال کے لیے آہستہ آہستہ وہ سب چھوٹ گئے. بڑھاپے میں ماں باپ اپنی اس اولاد کو جس کے پیچھے انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا صرف دیکھنے کے لیے ترستے. بچے کو کہلوایا جاتا وہ بچہ ملنے کا جاتا. اچھا اس سے زیادہ آگے جب ان کے باپ کی وفات ہوئی گھرڑے گھر کے اندر, بوڑھے گھر کے اندر, تو وہاں کے انچارج نے اس بیٹے کو فون کیا کہ بھائی اب تو تمہارے والد تمہارے انتظار میں ان کی نگاہ میں پتھرائی کی پتھرائی رہ گئی اور آج تمہاری زیارت کے بغیر وہ دنیا سے چل بسا ہے, کم سے کم تکفین کفن دینے اور غسل دینے کے لیے آ جاؤ. اس بیٹے کا فون پر جواب تھا, سر آج میں نے ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی طے کر لی ہے, سوری میں نہیں آ سکتا, میرے ماں باپ کے کفن دفن کا سارا نظام کر لو, پیسے کتنے میں پیمنٹ میں کر دو. یہ جواب تھا. مفتی صاحب نے اپنے اس مضمون کے اندر خصوصی طور پر اس کا یہ جواب دے دیا تھا. مجھے بتائیے یہی اولاد اگر اسلامی تعلیم پاتی تو کیا انہیں وہ بات نہیں سکھلائی جاتی؟ انہیں بہت پسند آیا, میں نے جو مضمون طے کیا تھا الحمدللہ یہاں اسی پر بچوں کے سوال جواب ہوئے. ابھی آپ نے دیکھا ماں باپ کس سلسلے میں اسلام تعلیم دیتا ہے. بچوں کے ذہن و دماغ میں آج سے جو بات ڈالی جائے گی, ان الجنت تحت قدم امہاتکم, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. رضا فی رضا الحق, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی باپ کی خوشی کے اندر ہے. جو بچے بچپنے کے اندر ان چیزوں کو شرعی تعلیمات کی حیثیت سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے, مجھے بتائیے کیا یہ اچھی تعلیم ان کو ان کی جوانی کی اس عمر میں جب ماں باپ کی خدمت کا موقع آئے گا ماں باپ کی خدمت پر نہیں اٹھائے گی؟ اللہ رسول کے کلام میں کیا تاثیر نہیں ہے؟ ہم نے اگر ان کے دل و دماغ میں یہ اسلامی تعلیمات بھری, انشاءاللہ یہ بڑی چنگاری راہ تلے رہے گی اور جب ضرورت پڑے گی اس وقت وہ نکلے گی اور اپنے والدین کی خدمت پر اندر سے اس کو اٹھائے. میرے بھائیوں, صرف دنیاوی تعلیم اور اصلی تعلیم دے کر دینی تعلیم سے محروم رکھنا اور دینی تعلیم و تربیت کے حق سے بچوں کو محروم رکھنا یہ ہرگز ہماری بڑھاپے کی خوشحالی کا سبب اور ذریعہ نہیں ہے. آپ پڑھائیے لیکن دینی تعلیم سے محروم نہ کیجیے, دینی تربیت سے محروم نہ کیجیے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ اپنے ایک پہچان والے کا قصہ سنا رہے تھے. وہ بھی ہمارے لیے بہت عبرت کا سامان رکھتا ہے اپنے اندر. ہمارے دوست کے جو پہچان والے ہیں وہ پہلے ہندوستان ہی میں تھے. انہوں نے اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم خوب دینی تعلیم سے جوڑا. پھر یہ پورا فیملی جو ہے چونکہ اس کو بہت ہائیسٹ نمبر ملتے تھے, بڑی محنت سے وہ بچہ پڑھا, ماں باپ نے پوری اپنا تن سب لٹا دیا. دینی تعلیم کی طرف بالکل توجہ نہیں کی, مگر دنیاوی اعتبار سے بہت اعلیٰ پیمانے کے اوپر جو بچے کی تعلیم ہوئی تو یہ پوری فیملی جو ہے وہ امریکہ منتقل ہو. وہ میرے دوست کہہ رہے تھے کہ میرے پہچان والے نے خود مجھے جواب دیا, پوری فیملی امریکہ منتقل ہو گئی اور وہاں ایک بہت بہترین جو ناسا یہ ایک تحریک ہے. ناسا سب لوگ جانتے ہیں یہ فلکیاتی جتنی بھی شوध کھول ہے, خگول شاستر جس کو کہا جاتا ہے, تو اس کا اس کی ایک اہم تنظیم ہے جس کو ناسا کہا جاتا ہے. اس نے اس کی جوڑ لی اور بڑی تحقیق اور ریسرچ کے اندر یہ نوجوان جن کو ماں باپ نے بہت امیدوں کے ساتھ پڑھایا تھا یہ جاب کے اوپر شروع ہوا. ناسا کے اندر جب یہ گیا شروع میں مہینے میں کبھی لینے آتا ماں باپ کو, پھر تو یہ پہچان والے میرے دوست کو کہہ رہے تھے کہ سال میں ایک مرتبہ بھی ملاقات ہماری اولاد کی نہیں ہے. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ چند سال ہو گئے ہیں ہم اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے کاش وہ تھوڑی دیر ہمارے پاس آتا,
محبت کی نگاہ اٹھاتا اور ماں اور باپ کے میٹھے اور پیارے بول بولتا. آج کوئی بولنے والا نہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم کو اپنی غلطی کا احساس ہے کہ اگر اسے دینی تعلیم کی کچھ قبولی ہوتی, اللہ رسول کی تلقین کی وجہ سے یہ بچہ ماں باپ کی خدمت کا کچھ نہ کچھ تو سمجھتا. آج نہ صرف خدمت سے ہم محروم ہیں, اس کے ساتھ بات چیت سے محروم ہے, زیارت تک سے محروم ہے. ہمارا قول اس تک پہنچتا نہیں. وہ اتنے بلند مقام کے اوپر دنیا میں ہے کہ ہمارا کوئی اس کے ساتھ رابطہ ہی نہیں, کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں آخر کون سے سکھ کے لیے اپنے بچوں کے مکتب کی تعلیم کو جمع کیا تھا اور انہیں صرف دنیاوی تعلیم دلوائی تھی؟ اسی سکھ کے لیے کہ ماں باپ دیکھنے کو ترستے ہیں, ان کی نگاہیں جو ہے وہ پتھرائی تو رہ جائیں لیکن اپنی اولاد کو جی بھرنے کی. میرے بھائیوں, رحم کرو اپنے اوپر. اپنے بڑھاپے کو آپ آج ہی سے بنا سکتے ہو اور بگاڑ نہیں سکتے. بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں, اسلام تعلیم دیتا ہے آپ کے ان بچوں کو کہ جن ماں باپ نے تمہارے بچپنے کی اس حالت کے اندر جب تم کچھ کر نہیں سکتے تھے تمہیں دینی تعلیم سے لیس کیا, تمہیں قرآن سکھلایا, عقیدہ سکھلایا, اللہ رسول کی پہچان بتائی, ان ماں باپ کا حق کبھی نہ بھولو. یہ اسلام سکھلاتا ہے. اور میرے بھائیوں, گوروں کا کلچر دیکھ لیجیے. انگلینڈ میں جو اولڈ پیپل ہاؤس ہے جنہیں وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ ذاتی طور پر جانتے ہیں اولڈ پیپل ہاؤس بھرے ہوئے ہیں. اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو خدمت کے نام سے ایک ذرہ دینا نہیں چاہتے. ہماری اپنی لائف ہے, اس میں ماں باپ کی خدمت کا خلل اور دخل کیوں؟ یہ مینٹلٹی, یہ پہلی غلطی ہوئی. اور دوسری غلطی ہماری یہ ہوئی کہ ہم نے بہو تلاش کرنے میں بھی رونگ نمبر ہم کو لگا. غلطی بہو تلاش کرنے میں اپنے بیٹے کی بیوی لانے کے اندر ہم لوگوں نے صرف اتنا پیش نظر رکھا کہ بہت لکھی پڑھی ہونی چاہیے اور ڈگری والی ہونی چاہیے, بہت اعلیٰ تعلیم والی ہونی چاہیے. دیکھیے یہ اچھی چیز ہے مگر صرف کسی کو دیکھنا اور دینداری کتنی ہے اس کو بالکل نہ دیکھنا, اس چیز نے ہماری مٹی کری. دیکھو بیٹا اگر میرا گھر پر ہو نا, کم سے کم بہو اگر دیندار آ جائے تو اس بیٹے کو اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق کو یاد دلا رہی ہے. ایک عید کا بچہ تھا ہماری نجات کے لیے, وہ بھی ہم نے غلط ماپدنڈ اور معیار قائم کر کے بگاڑ کے رکھ دیا. صرف اتنا دیکھا کہ یہ بہت بلند پڑی ہوئی ہے, اس کی سیلری ₹1,00,000 ہے ماہانہ, ₹2,00,000 ہے ماہانہ, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا. میرے بھائیوں, جن لوگوں نے اس جگہ غلطی کی ہے وہ لوگ دو غلطیوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کوئی تیسرا چانس بظاہر نظر نہیں آتا کہ جو اس لڑکے کو صحیح راستے کے اوپر لا سکے. میرے بھائیوں, آپ کو کیا بتاؤں, مجھے معاف کریں, میں جو ہے اصلی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا مگر چلتی پھرتی چیزوں سے آنکھ بند بھی نہیں. آپ مجھے کہیں گے آنکھ بند کر دو اور یہ لائٹ کہوں کہ نہیں چل رہی, میں اس میں آپ کا ساتھ دینے تیار نہیں. آج انگلینڈ کے اندر لڑکیاں جب کسی کے ساتھ شادی کرنے کی ہوتی ہے, بعض علاقوں میں ابھی یہ چیز پھیل رہی ہے اور چیز ہمیشہ جوڑے پیمانے پر پھیلتی ہے, پھر یہ ریگا چلتا ہے اور خیرات شکل اختیار کر لیتا ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, میرے ایک صاحب علم دوست نے مجھ کو بتایا ہمارے اس علاقے کے اندر مسلمان بچیاں جب کسی سے شادی کرنے کی متمنی ہوتی ہے, کوئی پیغام بھیجتا ہے تو بچیاں ایک فون بھیجتی ہے اور ان فونوں کے اندر مختلف چیزیں لکھی رہتی ہیں, آپ کی ایج کیا ہے, برتھ ڈے کیا ہے اور کیا کیا ہے کیا نہیں. اس میں ایک نمبر لکھا رہتا ہے تمہارے گھر میں ڈسٹ بین ہے, یہ ایک نمبر. وہاں والدین کو یہ لڑکیاں ڈسٹ بین سے تعلق کرتی ہیں, یعنی میں جس گھر میں دیا کر جا رہی ہوں وہاں ڈسٹ بین ہے, یعنی تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ رہنے دیا, اس کو سیپریٹ رکھو, جو اس فیملی میں رہنا ہوگا تو اس کو یوں تعلیم کرتی ہے. جس بچی نے پہلے بھی لڑکے کے ماں باپ کو ڈسٹ بین سے تعلیم کیا وہ آگے گلا کہاں نہیں بول سکتی. سچ, میرے دوست نے جب بتایا کہ یہ آنکھیں چار ہو گئی کہ مسلمان بچی ایسا, چلو بچے کو خدمت نہ کرتی ہو تو زبان سے میں خدمت نہیں کروں گی اظہار کر دے, لیکن اس میں کیا رضاعت کو مساعدت اور ذلت والا اور توحید والا معاملہ کرے. بتائیے
शरीयत की तालीम पाई हुई कोई खातून है तो बन सकती है इस तरह से, इसको पूरा रखा गया। इस वजह से दोनों जगह हमसे गलती हुई है। मेरे भाइयों, इस मकतब की अहमियत को कितने समझा जा सकता है। अगर ये खरा कि हमारी औलाद हमारे बुढ़ापे में भी हमारा साथ दे और हम जब आंख बंद करके कब्र में चले जाएं, महशर के दिन खड़े हो, उस दिन भी हमारे लिए भाई से नेक नामी बने। अगर ये करना है, मैं शौक में आपको कहता हूँ, मकतब की तालीम तरबियत में इनको एहतमाम से भेजिए। अपने घरों में दीनी तालीम और तरबियत के सिलसिले का एहतमाम खुसूसी कीजिए। हमारे बच्चे घर में अगर अल्लाह की नाफरमानी करें, माँ बाप को चाहिए कि रोके। आज हमदर्दी का मैदान उलट गया। हमदर्दी इसमें समझी जाने लगी है कि हमारा बच्चा जो है दुखी नहीं होना चाहिए, अल्लाह के अहकाम तोड़े जाए, इस पर हमारा जी खुश है, बच्चे का दिल नहीं उठना चाहिए। मेरे भाइयों, ये बच्चा अंगारे की तरफ अपने बचपने में नादानी की उम्र में जा रहा होता, उसके लाख रोने के बावजूद आप पकड़ लेते हैं, वहां बच्चे के दूध को क्यों नहीं देखते हो? बस अगर दुनिया का अंगारा इसके जिस्म को जला सकता है तो गुनाह, नाफरमानी जिस पर हमारी जुबान रोकने के लिए नहीं रुकती, उसके वजूद को, रूह को और ईमान को जला कर। आज सच्ची बात यह है कि माँ बाप रोकते नहीं, अल्लाह की नाफरमानी क्यों होती रहे, कोई माँ बाप जुबान उठाने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, ये एहसान है हमारे बच्चों पर। कल को इसे जब समझ आएगी, वो बड़े होकर हम खबर में होंगे, हमारा एहसान होगा कि बहुत अच्छा हुआ मेरे माँ बाप ने मेरे गुनाहों के ऊपर मेरी रोक की थी। आज बुरी आदत में तो मुझसे तुम्हें मुब्तला नहीं हुआ, और अगर हमने इनको बुरी आदतों पर रोका टोका नहीं और इसकी बुरी आदत रह गई, हम खबर में होंगे। ये बच्चा हमको कोसेगा। जब वो किसी जुर्म में पकड़ा जाएगा तो कहेगा कि मेरे महल्ले के सारे लोग कितने अच्छे कि उनको उनके माँ बाप ने नमाज की तालीम दी और अच्छे अल्लाह की तालीम दी। मेरे माँ बाप ने मुझको अच्छी तालीम से गोरा रखा। अगर मेरे माँ बाप भी मुझको रोकते टोकते, मैं भी गुनाहों से बचता, मैं भी अल्लाह की फरमाबरदारी करता। आज मेरे माँ बाप ने मेरा हक माना है, वो जीते जी जब हम खबर में होंगे, एहसान में क्या होगा, हमको कोसे है। दुनिया के अंदर ऐसे अपने माँ बाप को कोसने वाले भी, जब इंसान पर सजा आती है तब वो महसूस करता है कि इसमें जहाँ मेरा कसूर है, मेरी तरबियत करने वाले माँ बाप का भी कसूर है। मेरे भाई कभी मासूम होगा आपके ऊपर इंशाअल्लाह। अगर आपने इनको घर में और अच्छे तरीके में, आपके यहाँ मकतब तालीम है, इस जगह से ही तालीम तरबियत का इनका हक दिया। अल्लाह के साथ से उम्मीद रखो, जिसने हक दिया वो हक पाएगा और जिसने हक जाए किया अल्लाह महफूज रखे। दस्तूर ये है कि हक जाए करने वाले का हक ऑटोमेटिक जाए होता ही है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस दुख को समझने की तौफीक अता फरमाए। और ये बच्चों ने जो बेहतरीन प्रोग्राम पेश किए, अल्लाह इनकी सलाहियत को और उजागर फरमाए। और हमारे वालियान ने हाजिरी देकर अपने कामकाज को, खाने पीने को आगे पीछे करके बच्चों की हौसला अफजाई की। अल्लाह ताला हम सबके लिए इसकी वसीले आखिरत में आवे। वहाँ के दावाना आखिर में सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी प्रोग्राम के आखिरी घड़ी बाकी हजरत ने माशाल्लाह बड़े वसी मजमून को मुख्तसर अंदाज में, मुख्तसर वक्तों में समेट कर हमारे सामने पेश किया। हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये हजरत हमारे जो इसमें पेरेंट्स हैं, हम 3-3 महीने में इनको मदरसे में बुलाते हैं। माशाल्लाह सारे पेरेंट्स जो है यहाँ हाजिरी देते हैं। और इससे पहले हमारे मकतब में 100% हाजिरी वाले बच्चे एक भी नहीं थे, लेकिन उसकी बरकत से हमारे 4 बच्चे 100% हाजिरी वाले जो है। इंतजामिया ने इसके बारे में इनकी हौसला अफजाई का जो है सहारा, एक सामान तैयार किया है। हम चाहते हैं कि हाजिरी की मजलिस की मौजूदगी में वो बच्चे इनाम हासिल करें। उन बच्चों को एक कवर दिया जा रहा है और एक ट्रॉफी दी जा रही है। मैं चाहता हूँ कि हजरत के हाथों वो बच्चे आए और अपना इनाम दे जाए। उन बच्चों की 100% मकसद की हाजिरी है, एक दिन की गैर हाजिरी नहीं। 30-35 बच्चे ऐसे हैं, इन 3-3 महीनों में पेरेंट्स मीटिंग की बुनियाद पर कुछ आजाद की वजह से इनकी गैर हाजिरी हुई, लेकिन वो भी बहुत अच्छी हाजिरी में शामिल होते हैं। मजबूरी के दर्जे में उन्होंने गैर हाजिरी की है। मैं उन माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मदरसे में भेजकर उन बच्चों को बहुत मेहनत का हमें बहुत ज्यादा मौका फराहम किया। अल्लाह ताला उन
माँ बाप को भी कबूल फरमाए। सबसे पहला नाम है अलीना, अलीना मुराद मेरा। मोहम्मद अली मुराद मेरा, आकिब मुराद मेरा, मुबीना मुनीर मंडल, ये 4 में हजरत 3 बच्चे भाई भाई हैं और ये एक बच्ची है। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए और इनको दुनिया आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमाए। और सभी हमारे जितने भी बच्चे मकतब में पढ़ते हैं, उनके जितने भी पेरेंट्स हैं, जब भी हमने 3 महीने में बुलाया है, हमने उनको बड़े दिल से दुआएं दी हैं कि हमारी दावत पर अपने कामकाज को सफेद कर उन्होंने हाजिरी देकर हमको हौसला अफजाई दी, जिसकी बुनियाद पर बच्चों पर सही ढंग से मेहनत करते का हमें बलबला और शौक पैदा हुआ कि नहीं माँ बाप भी बच्चों के पीछे कुछ वक्त साफ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम की हाजिरी को कबूल फरमाए। जिन अहबाब ने बच्चों की हौसला अफजाई की है और प्रोग्राम के बाद आइसक्रीम का वो साथियों ने इंतजाम किया है, उमूमी इनामात में भी बच्चों के इनामात में जिन साथियों ने हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला इनके माल में जान में खूब बरकत अता फरमाए, इनके नस्लों में अल्लाह तबारक व तआला उलमा सुलहा में अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। हे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। लोग बड़े गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं। अल्लाह हम ऐसे मासूम बच्चों के बीच में बैठे हुए हैं जिनके दामन में और जिनके अमालनामे में एक भी गुनाह का दाग नहीं है। अल्लाह हमारा सारा अमालनामा सियाह है, काला। या इलाह आलमीन की मासूमियत के दुआ है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुआ है, अल्लाह सारे गुनाहों से हमको माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें मुआफ़ी नसीब फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, माफ़ फरमा, माफ़ फरमा, दरगुजर फरमा। मग़फ़िरत की पूरी उम्मत की जानिब से तेरे हुज़ूर में भीख मांगते हैं। हमारे दामन खाली है, मग़फ़िरत की भीख से हमारे दामनों को भर दे। या अल्लाह आइंदा गुनाहों से हिफाज़त अता फरमा। या अल्लाह ये बच्चे जैसे तेरे फज़्ल ख़ास से मासूम हैं, अल्लाह हमको भी अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से इस्मत नसीब फरमा, गुनाहों से हिफाज़त नसीब फरमा। या अल्लाह बच्चों की इसी मासूमियत हासिल करने के लिए अपने आप को पेश करने की तौफ़ीक़ बरामद फरमा। या इलाह आलमीन, आइंदा अल्लाह कोई गुनाह नहीं करेंगे, इस तरह का सच्चा पक्का वादा तुझसे करते हैं। गुज़श्ता जिस कदर गुनाह हो गए, अल्लाह उन सब पर शर्मिंदगी का इज़हार करते हैं, इस वक्त गुनाहों से हाथ उठाए रहते हैं, तो हमारी तौबा को कबूल फरमा, तौबा नसूह नसीब फरमा, तौबा पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने सीनों के अंदर तेरा कलाम, तेरे बेहतरीन इस्लाम के अक़ाइद और अच्छी अच्छी तालीमात हासिल की हैं। अल्लाह हमारी नस्ल तक इस सिलसिले खैर को जाके रसानी फरमा। अल्लाह इन्हें अपनी औलाद को अल्लाह आखिर तक ये हमारे मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह माशरे में हमारे बच्चों को बिगाड़ने की जो शक्लें पैदा की जा रही है, हमारी और सब बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारे और नस्ल और ज़ुर्रिय्यात के ईमान इस्लाम की हिफाजत फरमा। हे अल्लाह, हमसे जो कुछ आज तक इन औलाद का हक लेने में, तालीम और तरबियत में कोताही और चूकें होती हैं, उन सबको माफ़ फरमा। आइंदा हम ये गलती नहीं करेंगे। अल्लाह इसका सच्चा पक्का वादा करते हैं, कबूल फरमा ले। या इलाही आलमीन, हमारे बीमारों को शिफा नसीब फरमा, मक़रूज़ी के कर्ज़ की अदायगी की गैर से शक्लें पैदा फरमा। दुनिया में मुसलमान किसी कौम में जिस परेशानी में मुब्तला हो, उसकी उस परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह यहाँ जितने भी मर्द औरतें बैठी हुई हैं, सबके दिलों की आइज़ तमन्नाएं और नेक मुरादें पूरी फरमा दे। हे अल्लाह, हमने से जिन लोगों के औलाद उनके हाथ से निकल चुकी है आसानी से, अल्लाह माँ बाप की आंखों की ठंडक उनको बना दे। अल्लाह हमने ही बेशक ऐसे असबाब इख्तियार किए जिससे हमारी औलाद हमारे कहे में करी, हम उन असबाब और गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت
المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. वहीं अपनी वीडियो से एक बार हज़रत का शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रत तशरीफ लाए कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी हाज़िरी को हमारे लिए दुनिया आखिरत की सुखोई का जरिया बनाए और इन्हें अल्लाह उनके रफ़ाक़त और जज़ा खैर अता फरमाए। भाई नमाज से फारिग होने के बाद आइसक्रीम का इंतज़ाम किया है। एक कप आपका हक है, उससे ज़्यादा मेरा साथी एहतियात करे, वो लोग ज़्यादा है, डेडिकेटेड है। और हमारी माँ बहनें जो पर्दे में बैठी है उनसे गुजारिश है कि वो वहीं बैठी रहे। आपके लिए कि आइसक्रीम का इंतजाम किया गया है, आप आइसक्रीम खाने के बाद फिर तशरीफ ले जाए। अज़ान इंशाअल्लाह भी हो जाएगी। 9:05 पर इंशाअल्लाह जमात खड़ी होगी। 9:05 पर जमात खड़ी होगी। साथी अपनी ज़रूरियात से जल्द अज जल्द फारिग होकर जमात में शरीक होने की कोशिश करें ताकि हमारी तकबीर उला पहुँचना हो। हमारी माँ बहनें जो पर्दे में बैठी हैं उनसे गुजारिश है कि आइसक्रीम लेकर जो है अपने घरों को रवाना हो जाओ। माँ भाई जिम्मेदार साथियों को गुजारिश है कि वहाँ खड़े मुझे मुझे हाँ मुस्कुरा के आइसक्रीम देंगे।